بھائیو، یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے، تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، صحابی رسول ہیں۔ ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان، یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو، اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی، تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے۔ اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو، اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دینی۔ تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی۔ ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108، تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا، ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا، تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے، یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے۔ سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر
میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی. تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر ہے صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا. ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی.